شادی کی پہلی رات جب دلہن اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اس کا شوہر پہلے ہی سے بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر بیوی کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ سوچنے لگی، عام طور پر تو پہلے بیویاں کمرے میں بیٹھی ہوتی ہیں اور شوہر بعد میں آتے ہیں، لیکن اس کے معاملے میں بالکل اس کا الٹا تھا۔ بیوی کے لیے یہ کوئی حیرت سے کم بات نہیں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا بھلا کیوں ہوا، پر بیوی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ خیر بیوی چپ چاپ جا کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی اور اس سے سلام کیا۔ بیوی اپنی کہانی یوں بیان کرتی ہے کہ میرے چاچا نے میری شادی ایک بڑے زمیندار سے کروائی تھی۔ جب میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی اس سے بات کرنے لگی تو مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر اندھا ہے۔ جب مجھے اس بات کا پتا چلا تو میرے پیروں تلے جیسے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ میں ان کو دیکھ کر یہ سوچنے لگی، میرے جیسی کتنی لڑکیاں ہوں گی جن کے ساتھ ایسا دھوکا ہوتا ہوگا۔ میرے امی ابو میرے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ میری پرورش میرے چاچا نے کی تھی، انہوں نے یہ رشتہ کروایا تھا۔ کروں تو بھلا میں کیا کروں؟ میں ایک اندھے آدمی کے ساتھ اپنی زندگی کو کیسے گزار سکتی ہوں؟ اب میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے بچپن میں میری ماں کہا کرتی تھی میری بیٹی کی شادی ایک راجکمار سے ہوگی، پر آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کا درد صرف میں اور میرے رب کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے اندھے شوہر کی طرف دیکھا، دیکھنے میں وہ بالکل خوبصورت اور زمیندار کی طرح نظر آتے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ان کے ہاتھ کو عزت کی خاطر چوما۔ میرے شوہر نے کہا، میرے ہاتھ کو بوسہ دے کر اپنے آپ کو چھوٹا نہ کرو۔ ان کی یہ بات سن کر ایسا لگا کہ جیسے میرا من سکون سے بھر گیا ہو۔ میرے شوہر نے کہا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم میری بیوی ہو اور تم اس گھر کی مالکن ہو۔ میں نہیں جانتا کہ تم خوبصورت ہو یا نہیں، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں تمہیں کبھی دیکھ بھی سکوں گا یا نہیں، اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم میری بیوی بن کر اس گھر میں آئی ہو، اس لیے میں تمہارا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی، ایسا لگا جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کو کچھ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا، مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے، کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی دے سکتی ہو؟ میں نے ان کو پانی کا ایک گلاس لا کر دیا۔ انہوں نے تھوڑا سا پانی پیا اور کہا، بہت رات ہو گئی ہے، آپ سو جاؤ۔ اسی وقت میرے کانوں میں ایک آواز آئی جیسے کوئی بچی کمرے کے باہر چلا رہی ہو، مجھے اپنے ابو کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے ابو کے پاس جانا ہے۔ یہ آواز سن کر میں چونک گئی۔ میں ابو کے پاس جاؤں گی، ابو کے پاس جاؤں گی۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر بستر سے اٹھے اور دھیرے دھیرے وہ دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھے۔ دروازہ کھولتے ہی ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی اپنے ابو کی گود میں کود پڑی اور بچی بولی، ابو میں آپ کے پاس سوؤں گی، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ یہ دیکھ کر مجھے اور حیرت ہوئی اور میں سوچنے لگی، میرا شوہر صرف اندھا نہیں بلکہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ وہ لڑکی کو لے کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے عائشہ۔ لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا مانو کوئی پری ہو۔ میرے شوہر نے کہا، بیٹی آج سے یہ آپ کی امی ہے۔ اور بیٹی باپ کے گود سے اتر کر میری گود میں آ گئی اور میری گود میں تھوڑی دیر کے بعد وہ سو گئی۔ لڑکی کو گود میں سلا کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے دنیا کی تمام خوشیاں مل گئی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا، میں آپ کا کس دل سے شکریہ ادا کروں، واقعی آپ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی ہیں۔ باپ اور بیٹی اپنے بستر پر لیٹ کر سو گئے۔ باپ اور بیٹی کے سو جانے کے بعد وہ عورت مصلا بچھا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے میرے کریم رب، جس حال میں بھی تو نے مجھے رکھا ہے، جو کچھ بھی تو نے مجھے عطا کیا ہے، یقیناً اس میں میری بھلائی ہوگی۔ بے شک یا رب، تو جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر کرتا ہے۔ وہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہی تھی، یہاں تک کہ مصلے پر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے معاشرے میں بہت سی بیٹیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، ایسے قصے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خاموش رہ کر سب کچھ برداشت کر لیتی ہیں۔ بہت سی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کو نکاح کے بعد پتہ چلتا ہے جس خاندان میں وہ بیاہ کرائی ہیں اس خاندان کے اندر کون سی کمی موجود ہے، جس شخص سے ان کا نکاح ہوا ہے اس شخص کے اندر کون سی خامی ہے، اس کے اندر کون سی کمی ہے، لیکن پھر بھی وہ چپ چاپ سب کچھ برداشت
برداشت کرتی ہیں، اللہ کی عطا پر، اللہ کی رضا پر صبر و شکر کے ساتھ وہ راضی رہتی ہیں، اور یقیناً یہی وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت عطا فرماتا ہے۔ آج کی کہانی میں آپ نے دیکھا کس طرح سے ایک بہن نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شوہر نابینا تھا، پہلے سے شادی شدہ تھا، ایک بیٹی کا باپ تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی شکوہ شکایت نہ کیا، بلکہ صبر و شکر سے کام لیا، اللہ رب العزت کا احسان مانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی ہی بندیوں کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس کہانی کے ذریعے میں اپنی تمام بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے، اللہ کی عطا پر صبر و شکر سے کام لیں۔ یقیناً یہ زندگی بہت مختصر ہے، اگر آپ نے اس زندگی میں صبر و شکر سے کام لیا، اللہ آخرت میں ہمیں اور آپ کو وہ نعمتیں عطا فرمائے گا کہ جن کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے اور صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔